جی ناظرین، وجاہت مسعود صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. سر اس سے پہلے کہ ہم معیشت والے معاملے کے اوپر ہم بات کریں، صرف ایک جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی میں اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک صرف تشنیگی رہ گئی کہ سر اگر آپ نے جس طرح سے کہا کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ ان کے بعد جو آئے تھے وہ ان کو کوستے ہیں، جو اشرافیہ ہے چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہو، وہ سب کچھ کرنے کے بعد، آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے بعد، حکومتوں کو چلتا کرنے کے بعد، سب کچھ کر کے بھی کوئی سر دبئی کے برج خلیفہ میں اپنے فلیٹ میں رہ رہا ہے، کوئی لندن کے اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں، کوئی جناب آسٹریلیا کے اندر جزیرے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عام بندے کو سمجھانے کے لیے ہم ان کو کیا سمجھائیں کہ حکومت جب جاتی ہے، جب پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن آتی ہے تو ان کے ساتھ کیا برا ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر نواز شریف نے بھی جانا ہے تو وہ اپنے فلیٹ میں بیٹھے گا جا کے، اور اگر زرداری صاحب نے بھی جانا ہے تو وہ فرانس میں بیٹھیں گے جا کر. یہاں پر ایک عام آدمی کو کس طرح سے کنیکٹ کر کے سمجھایا جائے کہ یار دس از یور ایشو؟ آپ نے بہت بہت ہی جو ہے نقطے کی بات کی ہے. وہ لوگ جو سیاست کی ان نزاکتوں کو نہیں سمجھتے، انہیں سادہ طریقے سے ایک بات بتائی جائے. مجھے کہا جائے کہ جس ملک کا بانی تھا اس کی وسیع و عریض جائیداد تھی اس وقت ہندوستان میں، وہ اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے دارالحکومت کراچی میں اس نے جو ہے وہ اپنی جان آفرین جان دینے والے کس کو کی. جو اس ملک کا پہلا وزیر اعظم تھا وہ کرنال کا ایک نواب تھا، اور وہ قسم پرسی کی حالت میں قسم پرسی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ he was isolated completely the day he was assassinated. جب ان کو شہید کیا گیا راولپنڈی میں تو ایک بھی وزیر ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈی آئی جی لیول کا بندہ بھی نہیں تھا. وہ راولپنڈی میں، اسی راولپنڈی میں اسی باغ سے 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ پنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے ان جاگیرداروں میں سے تھا جن کی زمین میں 3 ریلوے اسٹیشن آتے تھے. وہی 24 برس کی آکسفورڈ سے پڑھ کے آنے والی بے نظیر بھٹو، اس کی بہن سنم بھٹو آج تک یاد ہے. اس کو کوئی پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کے تعلق رہا، اس سے کوئی تعلق نہیں. 24 سال کی لڑکی 30 برس سیاست کرنے کے بعد 54 برس کی عمر میں جو اسی لیاقت باغ کے دروازے پہ شہید ہوتی. اور نواز شریف جس کو جو ہے دیکھیے جب عدالت اٹھا کے باہر پھینک دی گئی، پی سی او آ گیا. جب آئین اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیا گیا، جب وہ بندوق جو اپنی حفاظت کے لیے اس ملک کے لوگوں نے امانت کے طور پہ دی تھی اس ملک کے لوگوں پہ تان لی گئی، تو ایک شخص کے پاس کیا آپشن بچتے ہیں، وہ بھلے سیاستدان ہو یا عام شہری ہو. تو جو لوگ اس ملک کے بے نظیر بھٹو 2 دفعے جلا بسے 1983 میں 82 میں بھی، اور 86 میں 10 اپریل کو واپس آئیں، پھر 98 میں گئی. اس وقت نواز شریف حکومت میں تھی جب ریاست جو ہے وہ سیاسی اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ ہوسٹائل ہو جائے، جیسے پرویز مشرف جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہو گئے تھے. سیاستدان اور غیر سیاسی قوت میں فرق یہ ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ پلٹ کے آئے گا، دوبارہ ایسی زندگی پہ آئے گا. تو شوکت عزیز کی کہیں خبر سنی ہے کسی نے کہ شوکت عزیز کہاں ہے؟ 2007 کو انتخابات جب ہو گئے بالآخر 2008 کے فیبرری میں ہوئے تھے الٹیمیٹلی، تو کسی نے شوکت عزیز کے بارے میں سنا؟ کسی نے پرویز مشرف صاحب خود جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بیمار ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈیفینیٹلی عمر کی ایسی ہے، کچھ بھائی دس کے آس نہیں ہے. ان کی پارٹی کہاں ہے؟ ایک ضیاء حمایت تحریک ہوتی تھی، کہاں ہے اجازت حق؟ وہی ایوب خان کا بیٹا جو وزیر خارجہ بھی رہا نواز شریف کا، اس کا بیٹا جو ہے وہ عمر ایوب بیٹھا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، تو میرے بھائی یہ فرق ہے. جب ہم اپنی قسمت جو ہے وہ سیاسی عمل کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں تو سیاستدان ہر صورت ہمیں جواب دے ہے. جو سیاستدان، میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں، وہ ایک بریف سے 1985 کے انتخابات کا اعلان کر دیا ضیاء الحق صاحب نے. تو گجرانوالہ سے ایک سیاستدان ہیں
غلام دستگیر خان، جن کے صاحبزادے خرم دستگیر آج کل نواز شریف صاحب کے رفیق ہیں، ساتھی ہیں. تو اب تو وہ بہت بزرگ ہیں غلام دستگیر خان، لیکن تب وہ الیکشن لڑتے تھے. اور غلام دستگیر کی گوجرانوالہ میں سیاسی حیثیت یہ تھی کہ 77 کے انتخاب میں بھی جب کل ملا کے 35 نشستیں جیت سکتی تھی اپوزیشن، اس میں سے ایک غلام دستگیر خان کی تھی. گوجرانوالہ شہر میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے اعزاز مسعود کو ہرایا تھا. تو اوپر پریشان پھر رہے تھے، پریشان نظر آ رہے تھے غلام دستگیر خان. تو ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ خان صاحب آپ پریشان کیوں ہیں، انتخاب ہے نا. انہوں نے بھی پلٹ کے کہا کہ جی جنرل صاحب میں اسی لیے پریشان ہوں کہ انتخاب ہے، ریفرنڈم ہوتا تو میں پریشان نہ ہوتا. کیونکہ ریفرنڈم میں تو 98.9 اور 99.5% ووٹ لینا ممکن ہے، لیکن یہ انتخاب ہے. ویسے ہوا بھی یہی، وہ بیچارے انتخاب ہار گئے 85 کا غلام دستگیر خان. تو یہ جو سیاسی عمل ہے، حیات ہیں عطا مانیکا صاحب بہت سی حکومتوں میں رہے ہیں. کسی دن ان سے 70 کے انتخاب کا حال پوچھے گا جب وہ آپ کو آپ سے گفتگو میں کہیں موقع آپ کو ملے تو وہ آپ کو اپنے بزرگوں کا قصہ سنائیں گے، جو بھی بتائیں گے کہ یہ جو ووٹ کی مہر ہے اور یہ جو ووٹ کی پرچی ہے، یہ جو الیکٹیبل بھی کہلاتا ہے، اس سے کتنا ڈرتا ہے. یہ باتیں ہمیں لوگوں کو بتانی چاہیے. سارا وقت سیاستدانوں میں کیڑے نکالنے کے بجائے ان کو کبھی یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ جو سڑک پہ مار کھاتا ہے یہ مشاہد اللہ خان ہوتا ہے، یہ جو جیل میں تشدد سہتا ہے یہ پرویز رشید ہوتا ہے، یہ سعد رفیق ہوتا ہے، یہ جہانگیر بدر ہوتا ہے، یہ اسلم گل ہوتا ہے، یہ قمر زمان کائرہ ہوتا ہے. جو سخت جیل کاٹتی ہے وہ سعد رفیق صاحب تو خود بھی پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر جو سچویشن ہے اور جس طریقے سے وہ تنظیم سازی نہیں کر پاتی، جب تک اس پر کافی ایک بار حامد میر صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ انہوں نے اپنا اظہار کیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ شریف خاندان یا زرداری خاندان یا بھٹو خاندان اس وقت جو موجودہ، یا عمران خان صاحب بھی، وہ تو آپ ویسی وہ غیر سیاسی ایک انجیکشن ہے سیاسی نظام کے اندر، تو جو یہ بقایا سیاستدان ہے سر، یہ ایک نمائندہ ہیں ایک عام بندے کے جو ان کو ووٹ دیتا ہے یا دے، ہم اس سے بات کریں کہ یار دس از یور پولیٹیکل ڈیسٹینیشن، یہ ہونی چاہیے. بہت صحیح بات آپ نے کہی ہاشمی صاحب. ہمارے ملک کا جو سیاسی ارتقا ہے وہ ہموار یا آرگینک یا نامیاتی نہیں رہا، اس میں بار بار جو ہے وہ وقفے آتے رہے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 1958 میں ذوالفقار علی بھٹو کی عمر 30 برس تھی اور وہ سیاست میں آنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ نظر بھی آ رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، ایوب خان نے یہ معاشرہ لگایا ہے. اب وہ 1966 کے جون تک، مئی تک ایوب خان کے ساتھ رہے 8 برس. اس میں انہوں نے ایڈمنسٹریٹو تجربہ حاصل کیا، اس میں انہوں نے جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ جو ہے وہ تجربہ حاصل کیا، اس میں انہوں نے عوام میں اپنی پہچان بنائی. تو اگر 1966 میں وہ سامنے آتے، اور یا 1966 سے بھی بعد 1969 میں جب 25 مارچ کو ایوب خان گئے، ایوب خان کے جانے کے بعد تو جمہوریت آ گئی تھی، یحییٰ خان ہی آئے تھے نا، تو سیاست ممکن نہ ہوتی. یہ بدقسمتی ہے، یہ تاریخ کا جبر ہے. 1981 میں جب نواز شریف وزیر خزانہ بنے پنجاب کے، تو ضیاء الحق صاحب تشریف رکھتے تھے. ان 4 برسوں میں جو 85 تک کے تھے انہوں نے اپنا تجربہ حاصل کیا. یہ میاں نواز شریف صاحب کا تجربہ اور عمران خان صاحب کی ناتجربہ کاری. آج کل جب آپ پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھتے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ بہت تفصیل سے اس پہ غور کرتے ہوں گے، تو آپ نے دیکھا کہ مسلسل جو ہے بلاول بھٹو ہر نقطے پہ اپنی بات کے لیڈر ہیں پارلیمانی، تو قومی اسمبلی میں بات کرتی ہیں. جتنی دیر عمران خان صاحب ہے، انہوں نے کبھی کسی فائنانس بل پہ، کبھی کسی لیجسلیشن پہ، کبھی کسی پالیسی پہ کوئی تقریر کی. یہ ان کی انتظامی ناتجربہ کاری اور سیاسی ناتجربہ کاری ہی ہے جو ان کے آڑے آ رہی ہے. ان کو جو ہے وہ میلا مویشیاں سے، وہ پنجابی میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے بھاڑو، وہ کہا تھا برا لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مویشی، بھیڑ بکریاں. وہ ان کو جمع کر کے دے دی گئی، ان کو کہا کہ یہ پارٹی ہے. اور وہ بیچارہ جو ہے وہ اس میں کیا یہ جو ہمارے جیسے ملکوں میں جو ایک سیاسی عصبیت بن جاتی ہے نا، کیونکہ ملک تعلیم یافتہ نہیں ہے، اس کے اثرات آپ نے ہم سے کہیں زیادہ تسلسل کے ساتھ 1951 سے 2022 تک انڈیا میں سوائے 18 مہینے کی ایمرجنسی کے جمہوریت رہی ہے.
اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کانگریس جو ہے اس کا 17 برس نہرو صاحب کے اور 66 سے لے کے 84 تک 18 برس اندرا گاندھی کی، پھر 4 برس جو ہے وہ راجیو کی. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو کانگریس ہے وہ پیچھے چلے گی نا وہ انڈیا کی سیاست میں. کوئی بھاجپا اس کو مودی کو تو کوئی نہیں جانتا تھا، جو بی جے پی کی 2 سیٹیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، وہ حکومت کر رہے ہیں تو اگر کام کرنے دیا جائے تو باتیں اور ہوں گی. لیکن جو سعد رفیق کی شکایت ہے وہ اصولی طور پہ بالکل درست ہے، اصولی طور پہ درست ہے. معروضی حالات میں صورتحال یہ ہے کہ جب بھٹو صاحب جیل گئے تو انہوں نے شیخ رشید صاحب، وہ جو شیخو پورہ والے تھے، جو بابائے سوشیزم کہلاتے تھے، انہیں چیئرمین نام. تو وہ یہ جو سعد رفیق صاحب ہوں گے نا تو ایاز صادق اور جاوید لطیف اور شاہد خاقان اور حسن اقبال وہ کہے کہ جناب حضور یہ سعد رفیق، سمجھ گئے نا آپ؟ سعد رفیق ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر سیاست کو اور جمہوریت کو اور دستور کو اپنا کام کرنے دیا جائے تو پولیٹیکل پروسیس میں لیڈرشپ جو ہے وہ ایوالو ہوگی. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہم گزشتہ 30 برس سے 30 ایئرز ہو گئے ہیں کہ نواز شریف کے مقابلے میں شہباز شریف کا ایک، اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ایک لفظ تھا بڑھاوا. وہ کھیتوں میں کبے اڑانے کے لیے کسانوں نے وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو نواز شریف کے مقابلے میں شہباز شریف کو کھڑا کیا ہوا ہے وہ والی قمیض پہنا کے، وہ جو سکین پرو کو پہنائی جاتی ہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ جو ہے وہ اپنے پیروں پہ مستحکم نہ ہو پائے. اگر کسی دن شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم مان جائے تو اس سے ڈبل گالیاں ان کو بھی دی جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے سیاسی ارتقاء کا جبر ہے. سعد رفیق کی شکایت اور پیپلز پارٹی کی کارکنوں کی اور خود تحریک انصاف میں بھی، کیونکہ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی جماعت جو ہے اتنا بڑا گروہ جس کے پیچھے جو ہے وہ لوگوں کی ایک سپورٹ بیس موجود ہے. بات صورت اس ملک میں عمران خان کے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے حامی موجود نہیں. حامی موجود ہیں، ان کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں اچھے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں برے لوگ بھی شامل ہیں، ہر سیاسی جماعت کی طرح. ٹھیک ہے نا، تو اس میں اب یہ جو پرویز خٹک کھڑے ہو گئے عمران خان کے مقابلے میں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ڈز ناٹ انجوائے دیٹ کائنڈ آف گرپ اوور ہز پارٹی. جو آصف زرداری کیا بلاول بھٹو کو بھی جو حاصل ہے کہ اطلاع حسن اور یوسف رضا گیلانی یا راجہ پرویز اشرف بلاول سے اختلاف نہیں کر سکتے. ایک سطح پہ یہ بری بات ہے. بری بات یہ اس لیے ہے کہ جمہوریت تو نام ہی اختلاف کا ہے، تو جمہوری حق اختلاف کا موجود ہوتا ہے. دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ جس ملک میں جو ہے وہ آپ کو بھی جا کے ایک ٹافی دکھائی، آپ کے ساتھ جو بھائی تشریف رکھتے ہیں جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ایک چاکلیٹ کا پیکٹ ان کو دیا، ایک آئس کریم کا وہ مجھے دی اور کہا کہ جی آپ کو یہ بنائیں گے، آپ کو یہ بنائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ میں پھر سوچتا ہوں کہ میں رضا ہاشمی کی ٹانگ کب کھینچنا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بدقسمتی سے جب تک ہمارے ملک میں غیر سیاسی مداخلت، غیر آئینی مداخلت کی روایت کو ہم اکھاڑ نہیں پھینکتے، ہماری جو جمہوری ارتقاء ہے، سیاسی جماعتوں کا تشخص ہے، وہ پوری طرح سے جمہوریت کے دائرے میں نہیں آ پائے گا. یہ بات جو ہے کہ آپ جیسے سمجھدار نوجوان جو سیاست کو، تاریخ کو سمجھتے ہیں، یہ آپ کے سمجھنے کا معاملہ ہے اور آپ کی جنریشن کے سمجھنے کا معاملہ ہے. since you have to take care of these things in this country. سر ٹھیک ہو گیا سر. معیشت پہ اگر سر بات کریں اور اس کے ساتھ ایک آئینی نقطہ بھی سر جڑا ہوا ہے جو میں آپ کو اگر اپنی پرسنل فیلنگ دوں سر، بجلی کے بل، پیٹرول، گیس کے بل، مطلب آپ سردیوں میں بجلی سستی ہوا ہونی تھی وہ بھی نہیں ہو رہی، گیس کا بل جو ہے وہ سر سے اوپر گزر رہا ہے، پیٹرول ہم ڈلوا نہیں سکتے، فیسیں، باقی چیزیں. ایک عام بندہ جو ہے وہ کس طرح اپنا گزارا کرے، کھائے یا بل دے یا پہنے، یہ اس ٹائم لٹرلی پریکٹیکلی یہ امپاسبل ہوتا جا رہا ہے. میرے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں اور جو کبھی ڈسکشن ہوتی ہے پوچھتے ہیں کہ سر ایک ایسی حکومت جس کے اندر ایک عام بندے کا گزارا نہ ہو اور پریکٹیکلی نہ ہو، اس میں کوئی مبالغے کی گنجائش رہ نہ جائے، اس کو تو پھر کسی بھی صورت باہر کر دینا چاہیے. اس کے لیے تو کوئی آئینی ذریعہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عام بندے کا تو اس نے جینا ہی دوبر کر دیا ہے. تو اس کے اوپر سر آپ کیا آنسر کریں گے؟ مجھے اکثر میں ڈھونڈتا ہوں اس کا جواب کہ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے.
आम आदमी का जो जीना है तो इस मुल्क में बहुत देर से दूभर है। इस मुल्क का आगाज जो है वो हमने ताले पे ताला मार के ताला तोड़ने से किया था। ठीक, हम लोगों के घरों में घुस गए और हमने जो है वो छोड़ी हुई इमलाक पे कब्जे किए। तो हमारी जो हमारा इखलाकी संग बुनियाद है, मैंने ऐसे अर्ज किया ना कि वो लूट मार पे खड़ा हुआ है। और हमने पहले दिन से अपने मुल्क को एक रेंटियर स्टेट बना दिया। रेंटियर स्टेट क्या है? इसे किराए पे दिया जा सकता है। और हमने किराए पे किसको दिया? सीटो और सेंटो को। ये वही कर्जे जो हमने चबन से लिए थे। आप किसी भी दिन आप अपने तालिब इल्मों को असाइनमेंट दीजिए कि बेटा गूगल पे जाओ, यूएस असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पाकिस्तान, उसके ईयर वाइज 1954 से अब तक का आ जाएगा। तो बच्चे खुद देख सकेंगे कि यूएस असिस्टेंस किन सालों में आई है। आप देखेंगे कि उसमें जो है ना वो दायरे बने हुए हैं। अयूब के 10 बरस और उसके बाद भुट्टो साहब के 5-5.5 बरस कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मिलियंस में, चंद मिलियंस है, 2 मिलियन 3 मिलियन। आप देखेंगे खुद आप वेरीफाई करें। ऐसे ही है सर, मैंने देखा। फिर आप अयूब के दौर में ज़ियाउल हक के जमाने में आए तो अचानक आप देखेंगे कि 3 बिलियन अप टू 4 बिलियन अ ईयर। और फिर आप वो 1999 से जो है वो 88 से 99 के 10 वर्ष देखें, प्रेस क्लब अमेंडमेंट हम पे बेनजीर साहब के ऊपर तो पाबंदी लग गई सर, गवर्नमेंट पे सैंक्शंस लग गए। पाबंदी तो बेनजीर पे लग गई थी, लेकिन बेनजीर के जमाने अपना नवाज शरीफ साहब के जमाने में भी कैबिनेट वो 10 साल आपको एडी नजर आएगी, आपको असिस्टेंट नजर आएगी। परवेज मुशर्रफ के मुशर्रफ दौर में 2002 से आगे, ठीक है। तो देखिए उसका नतीजा क्या हुआ। और एक बात मैं आपसे रजा और चाहूंगा कि आप अपने तालिब इल्मों को भी ये असाइनमेंट दें, आप खुद भी अपने हम उम्र जो रफाका हैं उनके साथ बैठ के इस पे काम करें। इस पर बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए, इसको एनालाइज करना चाहिए। इस मुल्क में ये लोग इसलिए नहीं करते कि गालियों से डरते हैं आम आदमी, क्योंकि आम आदमी जज्बाती है। 25 बरस हमने इस मुल्क को मशरकी पाकिस्तान की कॉलोनी को चलाया है। और अगर किसी को उसके लिए डाटा प्रॉपर उसके जो इकोनॉमिक फाउंडेशन है वो चाहिए, तो उसके लिए बहुत अच्छी किताब है हसन जहीर की सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ये उर्दू में भी दस्तयाब है, अलमिया मशरकी पाकिस्तान, अंग्रेजी में ये डॉक्यूमेंटेड है। हसन जहीर सेक्रेटरी लेवल के आदमी थे, वो 1956 में पाकिस्तान की सिविल सर्विस में आए थे और वो प्रिजनर ऑफ वार थे। वो ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद थे खुद, ठीक है। ये क्या हमारे पास और बहुत अच्छी किताबें मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में इस पर गौर नहीं किया जाता कि हमारे जो 1971 तक का जो हमारा जमाना था वो हमने इनफैक्ट ईस्ट पाकिस्तान की पटसन और चावल पे, क्योंकि जो बरामदात थी आपको पता है कि वो वहां से कराची आती थी, कराची में उनकी कीमत ऐसी थी, अब फिर उनको भेजा जाता था, ठीक है। तो वो हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी सर कराची और हमारे पास वेस्ट में थे, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर थे सर। जी बिल्कुल। तो हमारे पास 2 जराए आ गए ना। एक हमारे पास मिलिट्री असिस्टेंस थी, क्योंकि हम जो है वो कम्युनिज्म को कंटेन करने की पॉलिसी का हिस्सा थे, हम जॉन फॉस्टर डलस के डॉक्ट्रिन का हिस्सा थे। तो एक तो वो थी, दूसरा हम ईस्ट पाकिस्तान को लूट रहे थे, सीधी सी बात है। तो जब वो खत्म हुआ तो ज़ियाउल हक साहब ने, आपको पता, हमें अफगान जंग में ले गए। अफगान जंग में ज़ियाउल हक को 2 फायदे हुए। एक तो ये कि मगरब ने उनकी आमरीत पे तनकीद बंद कर दी, उनको लेजिटिमेसी दे दी, उनको कबूल कर लिया, उनको जवाब मिल गया। और दूसरे ये कि डॉलर आ गए, तो मिडिल क्लास का नजर आता है, ठीक है ना। तो हमने पैदावारी अपनी बेस तो बनाई नहीं। हमारी पैदावार क्या है? एक तो ये कि हम कहते थे कि हम ज़राई मुल्क है। तो आप मेहरबानी कीजिए, आपने जो हमारी 4-5 बड़ी स्टेपल क्रॉप थी, मसलन गन्ना है, गंदम है, चावल है, कपास है, ठीक है, ये हमारी 4 बड़ी फसलें हैं। तो उसमें पर एकड़ यील्ड, यानी 1 एकड़ पे से कितनी याफ्त हो सकती है एक फसल में। गन्ने की देखिए, अपने मुल्क ब्राजील के साथ या दूसरे मुल्कों के साथ, यानी जो हाईएस्ट यील्ड है उसके साथ मुवाजना करें तो देखिए कि हम कहाँ हैं, चावल में कहाँ हैं, गंदम में कहाँ है, कपास में कहाँ है, ठीक है। अच्छा, ये इसके बावजूद है कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन जो है
جس پہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ بہت ناک چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت برا ہو گیا آج کل کھاد کی وجہ سے. جو ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ 3.5 کروڑ کے ملک میں یہ جو ہم نے دم دروز کر کے 22 کروڑ سے زیادہ کر لیے ہیں, یہ بغیر اس بڑے جہاز والے گندم کے جو 1960 سے یہاں انٹروڈیوس ہوئی, ان کو روٹی نہ کھانے کو ملتی. یہ اس ملک کی آبادی 1951 کے سینسس میں 3 کروڑ 37 لاکھ تھی, جب ہم نے 22 کروڑ 20 لاکھ سے اوپر ہم لے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے باوجود ہم جو ہے اور ہم رکنا نہیں چاہ رہے سر. ٹھیک ہے, تو ہو گیا کہ ہمارا زرعی ہم نے اس میں بھی ترقی نہیں کی, پیچھے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری بہت اہم بات کہ بنیادی طور پہ کسی ملک کی معیشت اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ بیچتا کیا ہے اور خریدتا کیا ہے. اچھا, بیچے گا تو وہ جو وہ بنائے گا. تو ہم بستر کی چادریں اور تکیے کب تک بیچتے رہیں گے ٹیکسٹائل کی. ٹھیک, تو ہماری درآمدات کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو گمراہ کرتے ہیں کلاس روم میں. ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک وسائل میں رچ نہیں ہے. بھائی 85% پیٹرولیم پروڈکٹس تو ہمیں درآمد کرنا ہی ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ توانائی کے ذرائع, ہم توانائی میں چیلنج ملک ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, جو ہم نے یہاں پہ جاپان کی کاریں سنبھل کرنے کے کارخانے لگائے ہیں اس میں ہم انجن نہیں بناتے. یہ گجرات اور گجرانوالہ میں دروازوں کے وہ ہینڈل, لائٹیں, بمپر, یہ چیزیں بناتے ہیں نا. تو کیا ہم نے کوئی کار ایکسپورٹ بھی کی؟ نہیں کی. تو بھائی اگر برآمدات زیادہ کم ہوں گی اور خریدنا زیادہ پڑے گا تو ہمارا ملک جو ہے اسے اپنی مینوفیکچرنگ بیس بڑھانی چاہیے. آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے اور آپ دیکھنے والے بھی بہتر مانتے ہیں کہ 17-18% ہے ہمارا مینوفیکچرنگ کا سیکٹر ٹوٹل ہماری معیشت میں. ہماری کل معیشت میں ہماری مینوفیکچرنگ 17-18% ہے. مہربانی کر کے جرمنی کی دیکھیے. جرمنی تو بڑا ملک ہے یورپ میں, رقبے میں بھی اور آبادی میں بھی. فن لینڈ تو ہمارے مقابلے میں, پاکستان کے مقابلے میں ٹمکنا ہے, چھوٹا سا ملک. بالکل. یہ اب فن لینڈ پہ آپ جس کو ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں وہ ہے جس کی برآمدات زیادہ ہیں اور درآمدات کم ہیں. اور اس میں بھی جو ملک زراعت میں ہوگا, زرعی برآمدات پہ بھروسہ کرے گا, اس میں وہ اس لیے مار کھائے گا کہ جس وقت فصل اچھی ہوگی قیمت گر جائے گی, جب چڑھ جائے گی کسان اگلے سال وہ فصل بچے گا اس کی قیمت گر جائے گی, وہ کنٹرول ہو جائے گی. لیکن مجھے اور آپ کو جو کمپیوٹر خریدنا ہے اس کے لیے ہم محتاج ہیں کہ وہ تو ہمیں خریدنا ہے. یہ کیمرہ جس پہ میں بات کر رہا ہوں یہ ہمیں خریدنا ہے. تو ٹیکنالوجی خریدنا. اچھا, وہ تو ہم نے وہ بیسک بنائی, ہم نے اس سے بڑا ایک ظلم کیا. میں معیشت کی جو بیسکس ہیں وہ عرض کر رہا ہوں, کوئی ایسی گہری باتیں نہیں ہیں, سامنے کی باتیں ہیں, ویریفیبل ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں ایک تو یہ کہ ناخواندگی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. آدھی آبادی ٹوٹل ایبسولوٹ ان پڑھ ہے. ہم دنیا کے ان ملکوں میں سے ایک ہیں پچھلے 70 برس میں 1951 سے 2021 تک ہم نے اپنی ان پڑھ آبادی کی تعداد 3 گنا بڑھائی ہے. ہم 3 کروڑ ان پڑھ تھے اس ملک میں, 37 لاکھ 40 لاکھ تھے وہ خاندان تھے 1951 میں. اب 11 کروڑ ان پڑھ ہیں اور 72% آبادی جو ہے وہ صرف پرائمری پاس ہے. اور جو ہمارے لوگ یونیورسٹی گریجویٹ کہلاتے ہیں, اول تو ایک تو ان کی تعداد بہت کم ہے, 6 سے 7% سے زیادہ نہیں ہے. اور ان کی جو حالت ہے وہ میرے اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. جو یونیورسٹی سے پڑھ کے ہمیں اپنے اساتذہ کا بھی پتا ہے اور اپنے بارے میں بھی پتا ہے. تو ہمیں پتا ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ تعلیم کے نام پہ. اچھا, اب اس میں نقصان کیا ہے؟ ملک کے اندر تو ہم بہت کچھ کر لیں گے, وہ یہ فلاں ہمارا جاننے والا ہے وہ ہمارے بچے کو فلاں جگہ پہ نوکری دے دے گا. اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا کریں گے؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کون سا ہمارا ماموں بیٹھا ہے جو ڈلیور کر پائے گا, جس کی تعلیمی بنیاد مضبوط ہوگی. دیٹ از وائی کہ سلیکن ویلی پہ انڈینس کا مونوپولی ہو گئی نا. آؤٹ سائڈ آف انڈیا پاکستان نان انگلش آبادیوں میں سب سے بڑی آبادیوں میں سے ایک تھا, یعنی نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, انگلینڈ اور امریکہ. یہ اینگلو سیکسن کنٹریز کہلاتے ہیں, موسٹ آسٹرو اینگلو سیکسن. ٹھیک ہے, ان کے ہاں تو بنیادی لینگویج انگریزی ہے.
اس کے علاوہ اتنی بڑی آبادی جو ملٹری سے آشنا ہو یا انڈیا کے پاس تھی یا ہمارے پاس تھی. ہمارے بعد بنگلہ دیش آتا ہے, ان کی آبادی اب ہم سے کیونکہ کم ہوگی, لیکن وہ ان کی خواندگی, ان کی لٹریسی ہم سے آگے نکل گئی. تو ہم نے یہ بوجھ جو بنا لیا ہے یہ ہماری معیشت ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنا ملک کو IMF کو بیچ دیا, ایکچولی کہ پہلی دفعہ نہیں بیچا, 1960 سے اب تک یہ 24ویں دفعہ گئے ہیں, 24ویں دفعہ گئے ہیں ہم IMF کے پاس, 23 دفعہ پہلے بھی جا چکے. لیکن آپ کی قوانین میں جو تبدیلی ہوئی ہے وہ تو بڑی ریڈیکل اور فنڈامنٹل قسم کی ہے کہ جو پولیٹیکل کنٹرول ہے آن بینک وہ نہیں رہے گا, باقی چیزیں نہیں رہیں گی. اور سر صرف میرا ایک اور ساتھ پوائنٹ دے دیجیے, پھر ایک ہی بار رسپونڈ کر دیجیے گا کہ آپ کی تمام تر جو آپ نے سر ایکسپلین کیا اکانومی کو وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ بالکل بجائے ایسے ہی ہوا. لیکن سر میری جو اکنامک جو یادداشت ہے وہ تقریباً پچھلے 10 سال کی تو ایکٹیولی ہے, زرداری دور سے لے کر نواز شریف دور کے اندر, کیونکہ میں نے خود پیٹرول ڈلوایا ہے, مجھے پتا ہے, میں نے گروسری کے اندر کبھی کبھار گیا ہوں, میں خود لیتا ہوں. تو یہ میں نے نہیں ہوتا ہوا دیکھا تھا کہ ایک چیز کا ریٹ مہینہ پہلے یہ تھا, اب اس کے اندر ایک یکدم سے 100-150 روپے کا جمپ ہے یا 200 روپے کا جمپ ہے. یہ تو ایک فنومینن خان صاحب کی گورنمنٹ نے عجیب و غریب کر دیا کہ دیر آر نو مارکیٹ ایتھکس اینی مور, جو کہ آپ باہر بازار میں جائیں جو سارا کچھ ہے مارکیٹ ایتھکس کی, قیمت کب ہوگی کب نہیں ہوگی. تو سر یہ جو ایک تبدیلی آئی ہے یہ تو مجھے تو لگتا ہے سر یہ انوملی ہے پاکستان کی اکنامک ہسٹری کے اندر, یا آپ کوئی اور اس کے اندر کچھ بتائیں. مجھے آپ سے توقع نہیں تھی کہ آپ جیسا ذہین آدمی جو ہے وہ اس بات کو سمجھ نہ پائے, بڑی سامنے کی بات ہے. ایک چیز ہوتی ہے کمپیوٹیشنل انکریز, ایک سے 1.5 سے 2, 2 سے 2.5, 2.5 سے 3. ایک چیز ہوتی ہے ایکسپوننشل جیومیٹریکل, 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16. اور ایک لفظ آتا ہے, آپ نے سائنس کیمسٹری سے پڑھی ہوگی FSC وغیرہ میں, آپ نے سر بالکل پڑھی ہے, تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ ایسڈ جو ہے وہ الکلی کب بنتا ہے. ایسڈ جو ہے آپ اس میں قطرہ جو ہے وہ سالٹ کا گراتے چلے جاتے ہیں, تو ایک قطرہ ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں, معیشت کی زبان میں, سیاست کی زبان میں ٹپنگ پوائنٹ کہتے ہیں. جیسے آپ کا کسی کے ساتھ دوستی ہے اور وہ دوست آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر رہا ہو تو آپ برداشت کرتے چلے جاتے ہیں. ایک ٹپنگ پوائنٹ آتا ہے جس پہ آپ کہتے ہیں ذوالفقار دیکھیے یار یہ کافی ہو گیا, ناؤ آئی ایم رننگ آؤٹ آف مائی پیشنس. یہی معیشت بھی کرتی ہے, ٹپنگ پوائنٹ آتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ان جو 60-70 برسوں کی یہ سادہ لابی ہوگی کہ یہ عمران خان کے کندھوں پہ ڈال دی جائے گی سارا بوجھ. اس ملک میں جتنی حکومتیں رہی ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں, انہوں نے اس ملک کو قرضے پہ چلایا ہے, پیداواری بیس نہیں بنائی, اور ٹپنگ پوائنٹ آ گیا ہے. اور یہ جو اسٹیٹ بینک والی بات کی جا رہی ہے نا کہ میں آپ سے عرض کروں کہ آن اے ویری سیریس نوٹ یہ ہمارے لیے بہتر ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہتری بظاہر یہ لگ رہا ہوگا, لیکن ہم اپنی معیشت کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے تھے نا وہ نہ انٹرنیشنل اصولوں میں آتی ہے اور نہ اس ملک کے عوام کی بھلائی میں. یہ جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری والا معاملہ ہے, میں کچھ باتیں اس میں روک کے بریفلی آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ اس پہ ایک غیر جانبدار جو سپرویژن ہے وہ اس ملک کے عوام کے حق میں اس لیے بہتر ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہم پہ کوئی ایسا کرائسس آتا تھا تو جو غیر جواب دہ, نان ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹس ہوتی تھی, نوٹ چھاپتی تھی, اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیا, ٹھیک ہے, مصنوعی طور پہ معیشت کو سہارا دیا, اور اپنے اخراجات کی جو پرائیورٹیز ہیں, ترجیحات ہیں, وہ نہیں بدلی. سیدھی سی بات کر لیتے ہیں, تعلیم پہ اور صحت پہ پیسہ نہیں ہے, ڈیفنس پہ پیسہ ہے, یا 1980 سے ڈیٹ سروسنگ پہ پیسہ ہے. 1900 پھر آپ کو بار بار اس پہ کہتا ہوں, بہت سی باتیں میرے آپ کے کہنے کی نہیں ہیں, یا آپ کے دیکھنے والے میں اور آپ کے ویریفائی کر سکتے ہیں. ہم اپنے بجٹ کی جو ہے وہ 1980 تک کی دیکھیں موٹی بیسک جو ہے وہ بریک اپ اس پر بریک ڈاؤن, اور اس پہ دیکھیں 80 کے بعد کا ڈیٹ سروسنگ ہمارے ملک میں بنیادی طور پہ لیٹ 70s میں شروع سے پہلے ہمارا گریس پیریڈ چل رہا تھا, وہ جو 25 سے 28 برس کا دیا جاتا ہے نا جو بھی انٹرنیشنل قرضہ ہوتا, تو ہمیں اس کا بوجھ نہیں تھا.
تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ جس کو غیر ترقیاتی بجٹ کی ایک اصطلاح دے دی جاتی ہے، یہ پاکستان کے عوام کے مفاد کے منافی ہے اور یہ اشرافیہ کے حق میں جاتا ہے. تو یہ اصل میں ہاتھ جو ہے نا اسٹیٹ بینک میں، یہ جب ہم اشرافیہ کہتے ہیں تو اس میں آپ نہیں آتے نا. میں آپ کو جو ہے ہمیں تو کھینچ کے غربت کی لکیر سے نیچے لے آئے ہیں. آپ کو پڑھا رہے ہیں یونیورسٹی میں، آپ ذرا اپنے صحافیوں سے پوچھے کہ انہیں تنخواہیں مل رہی ہیں. آپ کو آپ اسلام آباد میں بیسٹ ہیں یا لاہور میں؟ سر میں لاہور میں ہوں اور میں لاہور میں مجھے ان کی سیلری بالکل ایسی ہی ہے سر. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہے نا، بے روزگار صحافیوں کی تعداد دیکھ لیجیے، عام آدمی کی بے روزگاری دیکھ لیجیے. جب کاروبار نہیں ہوگا تو بے روزگاری پھیلے گی نا. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جھگڑا جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان سے باہر کی اسٹیبلشمنٹ سے. ہم بے بس تھے نا، ہم بے دست و پا تھے نا. ہمیں اٹھا کے جو ہے وہ جیل میں بھیجا جاتا تھا نا، ہمیں تھانے میں رکھا جاتا تھا نا. ہاں ٹھیک ہے، اب ان کے ساتھ کر لو، ان سے بھیک مانگتے تھے. ٹھیک ہے، تو میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بے شک یہ بہت مشکل وقت ہے، لیکن ہمیں ہمارے ملک کے لوگوں کو وہ وسائل اور وہ طاقت نہیں دی گئی. کہ میڈیا پہ کریک ڈاؤن کیوں ہے؟ میڈیا پہ کریک ڈاؤن جو ہے، میڈیا سے بارے میں نفرت جو پھیلائی ہے. ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ میڈیا والا وہ ہوتا ہے تو قبضہ گروپ ہوتا ہے جو لفافے لیتا ہے. ایک ایسے شعور بنا دی جیسے یعنی جان بوجھ کے ملائن کیا، اس لیے کہ میڈیا واضح واچ ڈاگ، میڈیا نشاندہی کرتا تھا، میڈیا قبول نہیں تھا. تو اب یہ واچ ڈاگ کہیں اور سے آ رہا ہے. اس ملک کے لوگوں سے جو طاقت چھینی گئی تھی وہ اب اٹ از بومرینگ، اور جو بومرینگ کرے گی تو وہ میں آپ سے پہلی جو ہے وہ اس میں ہے یہ جو اوپر سے جو بالائی اتار کے لے جاتا ہے معیشت کی، یہ اس کے لیے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو نہ پی ایم ایل این روک سکتی تھی، نہ پیپلز پارٹی، نہ عمران خان روک سکتے، نہ کوئی اور آنے والا. کیونکہ یہ ایک جملے میں میں بات ختم کر رہا ہوں رضا، یہ معیشت کی انیویٹیبل ڈائنامکس ہے. یہ معیشت کا جبر ہے. یا ہم اپنی معیشت کو صحیح بنیادوں پہ لے آئیں، ورنہ پھر ہم بھگتے ہیں. کیونکہ وہ ہم ساری دنیا میں جو ہمارے معیشت کے اشاریے ہیں وہ بھگتے ہیں. سر صرف ایک لاسٹ سر مجھے شارٹلی سر بس رسپونڈ کر جی سر مجھے سر شارٹلی صرف رسپونڈ کر دیجیے گا. میں اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے، ہمارے مجھے پروڈیوسر بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو اینڈ کر دیں. سر خان صاحب اور یہ جو رجیم جس کا موجودہ بندوبست ہے، غیر جمہوری بندوبست ہے، یہ اس سال الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ کے تجزیے کے مطابق یہ جا رہا ہے، یا پھر ابھی یہ پوری ٹینیور کر کے ہی جائے گا اور ہو سکتا ہے اگلا 5 سال بھی ہڑپ کر لے؟ سر اس کو شارٹلی وائنڈ اپ کر دیجیے گا. نہیں، ابھی اس کے آثار واضح نہیں ہیں. پولیٹیکل ٹرموائل از ایٹ اور ڈور، وہ ہمارے دروازے پہ ہے. سیاسی ہلچل اور انتشار اس کی ہمیں توقع کرنی چاہیے. ابھی نظر نہیں آ رہا ہے. اگلا انتخاب عمران خان صاحب کا جیتنا بہت مشکل ہے. جو تھوڑی بہت ان کے لیے پبلک سپورٹ تھی اس میں خاصی کمی آئی. کوئی اشارے ایسے نہیں ہیں کہ اس میں اضافہ ہوا ہو، یا انکمبنسی کا ایک اپنا فیکٹر ہوتا ہے. اگلا انتخاب خان صاحب جیتتے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوگا وہ میرے آپ کے اختیار سے اس لیے باہر ہے کہ یہ ملک دستور کے مطابق تو چلایا نہیں جا رہا. جرم اور سازش کا کیا تجزیہ کیا جائے؟ ہاؤ ڈو یو اینالائز اے کرائم اور اے کانسپریسی؟ ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو ویری مچ. میں آپ سے سر ریکویسٹ کروں گا ہمارے پلیٹ فارم پہ ہی سر ہم آپ سے ٹائم لیتے رہیں گے. آپ سے ہدایت ہمیں ملتی ہے، ہمیں بڑی زبردست باتیں کرنے کو ملی. سر بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے وجاہت مسعود صاحب کا تجزیہ سنا، بے باک تجزیہ تھا، اور انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ جو معاشی معاملات ہیں اس کے اندر کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے، یہ ذمہ داری کلیکٹیو ہے. اور جو آئین کے تحت جب ملک نہیں چلائے جائیں گے تو پھر اس قسم کے ڈیلیماز، اس قسم کے کرائسس پیدا ہوتے رہیں گے. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، فیڈ بیک بھی دیجیے گا، اور اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے اندر ہم مزید چیزیں لے کر آئیں گے، مزید تجزیے، مزید خبریں آپ کے سامنے پیش کریں گے. بہت شکریہ.